نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ادارہ فیضان القرآن نے ایک 7 روزہ کورس کا آغاز کیا ہے۔ یقیناً یہ کورس ہمارے نوجوان طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو قرآن اور حدیث کا گہرا مطالعہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ ایک سنگ میل بھی ہوگا اور سنگ راہ بھی ہوگا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مضمون ہے جو کہ ساری زندگی کے اوپر محیط ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک وقت یا ایک دن یا چند ایام پر مشتمل یہ ٹاپک نہیں ہے، اور یہ احساسات اور یہ جذبات ایک پوری نوعیت اور کیفیت کی حامل ہے۔ تو اس کورس کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم لفظ محبت سے اس کا آغاز کریں کہ محبت کیا چیز ہے، تاکہ ترتیب کے ساتھ ہم محبت سے جو اگلا درجہ عشق کا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں، اور پھر ہمیں محبت اور عشق کا مدار کہاں رکھنا چاہیے اس کی بھی ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے۔ انسان فطرتی طور پر محبت کرنے والا شخص ہے، اور فطرتاً وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے یا میں کسی سے محبت کروں۔ سب سے پہلے اگر انسان کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب اپنے آپ سے محبت کیسے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جب صبح تیار ہوتا ہے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے لباس کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بالوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی ریش مبارک کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر کوئی امامہ شریف پہنتے ہیں اس کی طرف دیکھیں گے، کوئی ننگے سر رہتے ہیں تو وہ اپنے بالوں کو صحیح سمت پہ رکھیں گے۔ اگر کوئی عام لباس پہنتا ہے تو وہ اس کو صحیح اہتمام کے ساتھ درست کرے گا، کوئی اگر اس کے علاوہ مختلف لباس پہنتا ہے، لیکن جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ سے محبت کرنے کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ یعنی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا لگ جاؤں۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت پیارا ہوں، بہت خوبصورت ہوں۔ پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کوئی مجھے بھی یہ کہے کہ آج تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اس کے بعد اس کا دوسرا درجہ یہ آتا ہے کہ پھر اس کی محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ماں اور باپ کی محبت میں۔ کئی دفعہ ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، کئی دفعہ باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، کئی دفعہ دونوں سے انتہا کی محبت ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ ماں سے محبت کریں گے، باپ سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنی محبت کے بعد اس محبت کے اندر ماں اور باپ کی محبت شامل ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑا سا درجہ اور آگے بڑھتا ہے، تیسرا درجہ جب آتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک پارٹنر آ جاتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو وہ پارٹنر میل کی شکل میں، اگر لڑکا ہے تو وہ پارٹنر فیمیل کی شکل میں۔ تو محبت تیسرے درجے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب محبت اپنے آپ سے ہٹ کر ماں باپ کی طرف بڑھ گئی، ماں باپ سے ہٹ کر بیوی کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ محبت زیادہ تر اس کی اپنے پارٹنر کے ساتھ، اگر لڑکی ہے تو اس کو اپنے شوہر کے ساتھ، اگر لڑکا ہے تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت تیسرے درجے میں داخل ہو کر جو پہلے درجے کی محبت ہے وہ بھی کم ہو گئی، جو دوسرے درجے کی محبت ہے اس میں بھی کمی واقع ہو گئی۔ اب تیسرے درجے کی محبت اب اس کے اندر وہ سفر کر رہا ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے۔ اب وہ دونوں کی جو محبت ہے، پہلے لڑکی کی محبت خامد کے لیے منفرد تھی، خامد کی محبت لڑکی کے لیے منفرد تھی، اب وہ دونوں کی محبت بچے کے اوپر مرتکز ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی اولاد سے، اپنے ولد سے، اپنے بچے یا بچی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں،
اور اس محبت ہی کے عوض میں وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کے نفقے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کو محبت کرتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ بہت سارا وقت بھی اسپینڈ کریں گے، ان کو اپنے کندھوں پر بٹھائیں گے، ان کو چومیں گے، ان کے ہاتھوں کو چومیں گے، ان کے لیے اچھے سے اچھا لباس خریدنے کی کوشش کریں گے، اچھا سے اچھا پیراہن اس کو پہنانے کی کوشش کریں گے، ان کو سنواریں گے۔ تو یہ محبت چوتھے درجے میں داخل ہو گئی۔ اب جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی آگے اولاد ہوتی ہے، تو وہ جو پہلا شخص تھا جس کی محبت چوتھے درجے میں داخل ہوئی، اب اس کے سامنے پوتا آ گیا یا پوتی آ گئی، نواسا آ گیا یا نواسی آ گئی، وہ محبت اس کی چوتھے درجے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب وہاں داخل ہوتی ہے تو اس وقت تک وہ شخص جس نے محبت کا آغاز کیا تھا، وہ شخص اس وقت تک تقریباً 60 پلس میں جا چکا ہوتا ہے۔ اب جب اس پہلو میں جا کر نواسے اور نواسی کی محبت میں جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کی محبت کامل ہو جاتی ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو اس کی محبت 100% کے بعد صفر پر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی حالت بیزارگی میں ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا سفر جو میں نے شروع کیا تھا محبت کا، وہ اب اختتام ہونے والا ہے، اور شاید وہ موت کی طرف اپنے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو گلاب کا پھول ہوتا ہے وہ ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، وہ پھولتا بھی پھول کھلاتا ہے جب وہ ٹہنی کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ٹہنی سے اس کو توڑ لیا جائے تو پھول بکھر جاتا ہے پتیوں کی شکل میں، تو پھر اس کو پھول کوئی نہیں کہتا، اس کو پتیاں کہتے ہیں۔ تو محبت جب ہماری مختلف حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے تو وہ کامل اور دائمی محبت نہیں کہلاتی، بلکہ مجازی محبت کہلاتی ہے، اور جو مجازن محبت کہلاتی ہے وہ کسی ایک جگہ مرتکز نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ارتکاز کمی اور بیشی کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، پٹرولیم کی طرح وہ حرکت میں رہتی ہے محبت۔ اب وہ محبت جو حرکت میں رہتی ہے، اس محبت کو ہم نے ایک جگہ مرتکز کرنے کے لیے کائنات کے آفاقی نظام کو دیکھنا ہے۔ کیا ایسی محبت ہے کوئی کہ جو کسی ایک جگہ مرتکز ہو، جو کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کانٹینیو رہے، تسلسل کے ساتھ رہے اور برابر رہے، جو کہ اس محبت کے اندر کسی بھی جگہ درجہ بندی نہ ہو، بلکہ جو وہ محبت کا ٹائم بڑھتا جائے تو وہ محبت اپنے اندر انفرادیت کو لے کر بڑھتی جائے، ایک الگ سی نوعیت اس محبت کی ہو جائے، ایک الگ سی نوعیت اس محبت کے اندر پیدا ہو جائے، ہم اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محبت لازوال ہوتی ہے، میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ محبت لازوال نہیں ہوتی۔ محب اور محبوب جب ان کو زوال آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا، ایک ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، تو محبت کیسے لازوال ہے؟ محبت کو زوال ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج جس کو محبت ہے کچھ سالوں کے بعد اس کے ساتھ محبت نہیں رہتی ہے، محب کامل رہتا ہے، محبوب بدل جاتا ہے۔ کئی دفعہ محبوب اپنے محب سے محبت کرتا رہتا ہے، محب کا کسی اور کی طرف تصور چلا جاتا ہے، تو پھر محبت لازوال تو نہ ہوئی۔ چاہیے تو یہ ہے کہ محب اور محبوب ابتدا سے لے کر انتہا تک اور انتہا سے لے کر اختتام کائنات تک ایک ہی محب رہے اور ایک ہی محبوب رہے، وہ دائمی محبت ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ محبت لازوال ہے۔ ہمارے ہاں مجاز کے اندر کئی محبتیں تقسیم ہیں، جو کہ لیلا مجنون کی شکل میں ہے، ہیر راجا کی شکل میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لازوال داستان ہے، نہیں، بالکل لازوال کہاں داستان ہے۔ اگر آپ ان کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی جگہ ان کے اندر زوال آتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر اگر وہ داستان ہے تو وہ داستان تک کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ دونوں ہی چیزیں فنا ہو چکی ہیں، زوال پذیر ہو چکی ہیں، یعنی محب بھی غائب ہو چکا ہے اور محبوب بھی غائب ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ جو مجازی محبتیں ہیں ان کو ہمیشہ زوال ہی رہتا ہے، وقت کے تغیر کے ساتھ، حالات اور واقعات کے ساتھ صورتحال بدلتی رہتی ہے اور محبت کو دوام نہیں رہتا۔ کئی دفعہ حسن کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو حسن جب تک قائم رہتا ہے محبت قائم رہتی ہے، حسن کو زوال ملتا ہے
محبت بھی اس زوال کے ساتھ ڈال جاتی ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ محبت لازوال مجازی نہیں ہے، لازوال محبت حقیقی محبت لازوال ہے، اور اس کو زوال نہیں ہے۔ اور وہ محبت کون سی ہے، اس کی طرف ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور اس محبت کے اندر ہی عشق موجود ہے۔ جو مجازی محبت ہے اس کے اندر عشق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں کا عاشق ہے، نہیں، وہ کتنی لمٹ تک عاشق رہے گا؟ 2-4 دن اس کو بھوکا رکھیں، پیاسا رکھیں، اس کا عشق ویسے باقی ہے، وہ عشق ہی نہیں رہے گا، وہ محبت ہی نہیں رہے گی۔ اگر وہ محبت کسی 2 فردوں کے درمیان رکھیں، یعنی بھائی کی محبت رکھیں، تو ایک وقت میں دونوں کے مفادات تبدیل ہو جائیں گے، مفادات کے ساتھ وہ محبت جڑی رہے گی، مفادات تبدیل ہو جائے گی، وہ محبت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ کئی دفعہ بہن کو بہن کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ بھی وقت کے ساتھ اس کو بھی تغیر مل جائے گا۔ کئی دفعہ میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے تو وقت اور لحاظ کے ساتھ، جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اس محبت کے اندر بھی کسی نہ کسی جگہ درار آ جاتی ہے۔ تو پھر لازوال محبت کون سی ہے؟ ہم نے اس طرف اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، اور وہ جو لازوال محبت ہے وہ عشق کا درجہ کب حاصل کرتی ہے، ہم نے اس کی طرف چلنا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں آپ اس جملے کو سمجھ گئے ہیں۔ اب آئے ہم اس جملے کی طرف چلتے ہیں جس کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ باتیں وہ ساری ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ محبت، والدین کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ محبت، اور اس کے بعد نیکسٹ کسی اور کے ساتھ محبت۔ تو یہ درجہ بندی جب محبت کی تقسیم ہوتی جاتی ہے تو ہم نے اس کو کامل کیسے کرنا ہے؟ تو کامل کرنے کے لیے ہم نے اس کو اس مقام پر لے کر چلنا ہے جہاں پر محبت کو دوام ملتا ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ تم جب تک اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو درجے ایک حدیث میں والدین بھی آگے، ایک حدیث میں اولاد بھی آگی، ایک حدیث میں لوگ بھی آگے، 3 درجے تو آگے اس میں۔ اب ایک حدیث جس میں اپنی ذات شامل ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کامل ایمان والے کہلا ہی نہیں سکتے۔ کامل ایمان کب کہلاؤ گے؟ جب تم اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے، اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے۔ تو اپنے آپ سے زیادہ محبت کرنا بھی ایمان کامل کی علامت، والدین سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا بھی ایمان کامل کی علامت، اولاد سے زیادہ محبت کرنا بھی حضور علیہ السلام سے ایمان کامل کی علامت، اور جمیع تمام رشتوں سے، تمام اعزاء اقارب سے، تمام آپ کے آگے پیچھے جتنے بھی اعزاء اقارب ہیں وہ تمام رشتوں کو بالائے طاق رکھ کر فقط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اصل ایمان یہی ہے، اور اصل محبت بھی یہی ہے۔ اگر ہم اس محبت کو صرف ایک پہلو سے، میں اگر آپ کو تھوڑی سی اس پہلو سے میں اگر آپ کی توجہ مبذول کراؤں غزوہ بدر کی طرف، ہم کئی دفعہ غزوہ بدر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر حق اور باطل کی پہلی جنگ ہے، درست۔ کئی دفعہ لکھتے ہیں ہم کہ خیر اور شر کی پہلی جنگ تھی، درست۔ کئی دفعہ لکھتے ہیں کہ مسلمان اور کفر کی پہلی جنگ تھی، یہ درست ہے۔ لیکن اگر میں اس کو آج اس پہلو سے بات کروں، یہ جو پہلی جنگ تھی یہ بھی محبت اور غیر محبت کی پہلی جنگ تھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک مستغرق تھے کہ ان کے سامنے غزوہ بدر میں مد مقابل کسی کا باپ کھڑا تھا، کسی کا بھائی کھڑا تھا، کسی کا شوہر کھڑا تھا، کسی کا خامد کھڑا تھا،
کسی کا چچا کھڑا تھا، کسی کا ماموں کھڑا تھا، کسی کا کوئی اور رشتہ دار کھڑا تھا۔ وہ بدر کے مقام کے اندر اہل اسلام کی کمیونٹی کے اندر کون کھڑے تھے؟ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کے جو دیوانے تھے وہ ایک طرف کھڑے تھے، اور جو حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے وہ دوسری طرف کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں جس نے تلوار اٹھائی، جب وہ کفر کی طرف بڑھا تو اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا ماں جایا بھائی ہے، اس نے یہ نہ دیکھا یہ میرا باپ جایا بھائی ہے، اس نے یہ نہ دیکھا یہ میرا شوہر ہے، اس نے یہ نہ دیکھا یہ میرا عصب نسب میں میرا دادا یا چچا لگتا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ میں نے محبت رسول میں ان تمام رشتوں کو کرش کرنا ہے۔ مجھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ جملے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں، اور ان جملوں کو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام سے وہ مخاطب ہوتے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے، تاریخ کے اندر اس قسم کا جملہ کسی نے بھی اپنے نبی کے لیے نہیں بولا۔ جو جملہ اصحاب نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی بارگاہ میں بیٹھ کر دو زانو اور چار زانو بیٹھ کر بولا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے، کیونکہ میں نے عرض کی تھی کہ ہم اس کو ایز اے کورس آپ کے ساتھ لے کر چلیں گے اور ترتیب کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ یہاں تک آپ بات سمجھ سکے ہیں کہ محبت کون سی لازوال ہے اور کون سی زوال پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طه، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔